بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوک و شبہات کا علاج۔ آج کا ویڈیو عقیدے کی اصلاح اور اس کی پختگی کے متعلق ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ اعمال میں کوتاہی کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے اور گنہگار کی معافی ممکن ہے۔ خدا نخواستہ اگر معافی نہیں ہوئی تو سزا اگرچہ ناقابل برداشت اور دردناک ہے لیکن محدود ہے، ایک نہ ایک دن نجات مل جائے گی۔ اور اگر عقائد میں کوتاہی ہے اور عقائد کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ خصوصاً موجودہ دور میں اس موضوع کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ کیسی خوفناک پیشین گوئی ہے۔ نیز یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دجالی فتنے کی ایک خصوصیت لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سازش اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراضات کر کے نئی نسل کو ایمان سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام میں اور اسلام کے احکامات و تعلیمات میں سراسر خیر ہی خیر ہے اور بندوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون اور نظام کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی ذہن میں وساوس اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور خیال خود بخود آتا ہے کہ اسلام میں ایسا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس میں تو نقصان نظر آتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اس طرح کے وساوس و خیالات کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ بے چینی سی رہتی ہے۔ اس کا کامیاب اور سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ ہم عقل کی صلاحیت کو اور اس کے دائرۂ کار کو جانیں۔ اگر ہم اچھی طرح یہ جان لیں گے کہ انسانی عقل کی کتنی صلاحیت ہے اور کس حد تک کام دیتی ہے تو ہمیں کبھی اسلامی تعلیمات پر کوئی وسوسہ اور شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ انسانی عقل کی صلاحیت اور دائرۂ کار کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی صلاحیتوں سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے، عقل ان معلومات کو ملا کر نئے نتائج اور نئی معلومات حاصل کرتی ہے۔ مثلاً جب بار بار آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے تو عقل نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ آگ جلانے والی ہے۔ اسی طرح جب بار بار دیکھا کہ جو بھی وزنی چیز ہوتی ہے وہ زمین پر گرتی ہے تو عقل نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ ہر وزنی چیز زمین پر گرتی ہے۔ نیز جب بھی دو سخت چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے تو اس کی آواز کو کانوں نے سنا تو عقل نے یہ اصول بنا لیا کہ سخت چیزوں کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان مثالوں میں آگ کے جلانے کا علم، وزنی چیز کے زمین پر گرنے کا علم اور دو سخت چیزوں کے ٹکرانے سے آواز کے پیدا ہونے کا علم جو عقل کو حاصل ہوا ہے وہ ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ مان لو اگر آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہو تو عقل اپنے حساب سے کبھی بھی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی۔ پس دماغ کو جتنی بھی معلومات حاصل ہے ان کی بنیاد حواس سے خمسہ ہے۔ اگر دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی صلاحیت نہ ہو تو عقل کا خزانہ بالکل خالی ہوگا اور وہ بالکل اندھیرے میں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ عقل کا سارا کمال حواس خمسہ پر موقوف ہے۔ اب حواس کا جائزہ لے تو ان میں دو بڑی کمیاں ہیں، دو بڑی کمزوریاں ہیں۔ جب اصل میں دو بڑی کمیاں اور کمزوریاں ہیں تو اس پر جو بھی عمارت کھڑی کی جائے گی ان میں یہ کمیاں اور کمزوریاں ضرور موجود ہوں گی۔
وہ دو کمیاں کیا ہیں اور ان کا کہاں کہاں اثر پڑتا ہے اس کو آئندہ مثالوں سے واضح کیا جائے گا۔ نیز عقل کے اپنے دائرے کار میں جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی مثالوں سے واضح کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی تمام باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یقین ہے کہ آپ بڑا فائدہ محسوس کریں گے۔